بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص انسان کے لیے استعمال کیا گیا اور وہ خاص سفر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص رسول کی ملاقات تھی۔ نبوت کے 11ویں سال ہی ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی سہانی اور نور بھری رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا اور وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا نام سنا ہے تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں کہ نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حرم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں کروٹ کے بال لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ سے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس جانور کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں ظاہر کیا گیا کہ اس کی زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ اس کی رفتار کا علم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر وہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ جب وہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور جب وہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا
اور فرمایا کہ اے براق تجھے حیا نہیں آتی، خدا ذوالجلال کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔